السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق مدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے اور رمضان مبارک کی ڈھیر ساری نیکیاں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور ہمارا جو رمضان مبارک ہے، جو باقی ایام ہے، اللہ انہیں قیمتی سے قیمتی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دراسات دینیہ سال دوم کا نصاب کیا ہے اس سے متعلق ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، طلباء سے، کہ جو میرے چینل کو لائک کریں، نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ایسے طلباء جن تک ابھی تک میری ویڈیوز نہیں پہنچی ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں اور وہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دراسات دینیہ سال دوم کا نصاب ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر بھی سب سے پہلے جو پیپر ہوتا ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کا ہوتا ہے۔ اب اس میں کون کون سی صورتیں ہیں میں یہ بتاؤں گا۔ سورت بقرہ تا سورت یونس اور اس کے ساتھ ساتھ سورت عنکبوت تا آخر قرآن تک نہ صرف ترجمہ ہے، آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مختصر سی تفسیر اور خلاصہ اس کا بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، ترجمہ کا تفسیر کا جو پیپر ہے اس میں سورت بقرہ تا سورت یونس اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سورت عنکبوت سے لے کر آخر قرآن تک اس کا کیا مختصر اس کی تفسیر ہوگی اور اس کا ترجمہ ہوگا۔ یہ پہلا پیپر ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیپر وہی حدیث کا ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی جس طرح دراست سال اول کے اندر معارف الحدیث تھی، تو ادھر بھی معارف الحدیث کی کتاب ہے، لیکن اس میں جلد 1، جلد 5، جلد 6 اور جلد 7 ہوں گی۔ اس کا نہ صرف آپ نے احادیث کا ترجمہ یاد کرنا ہوگا بلکہ ان کی مختصر تشریح بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ وہ چاہے کسی بھی مطلب ہے کہ کتاب سے اس کی تشریح دیکھ سکتے ہیں، یا اساتذہ کرام جو ہیں اپنی مرضی سے بھی جو ہے کسی بھی کتب کا مطالعہ کر کے، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر کے آپ کو اس کی تشریح پڑھا سکتے ہیں، یا طلباء و طالبات خود سے بھی کسی کتاب یا کوئی شرح لے کر اس کی جو حدیث کی تشریح وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا پیپر فقہ کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ فقہ میں وہی کتاب بہشتی زیور ہے، لیکن اس میں جو جلد ہے 5، 6 اور 7 ٹوٹل 3 جلدیں ہیں۔ آپ نے ان تینوں جلدوں کو اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور ان تینوں جلدوں میں سے آپ کا کیا ہوگا، پیپر آئے گا۔ عموماً ہر جلد میں سے 2 سوال آتے ہیں اور آپ نے اس میں سے ایک سوال حل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جلد میں سے ایک سوال، آپ 2 سوال ہیں اور آپ ایک کرو۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ویسے بتایا، عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ہو سکتا ہے 3 سوال 5ویں جلد میں سے آ جائیں، ہو سکتا ہے 2 سوال 5ویں میں سے 1 6ویں میں سے آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے 1 5ویں میں سے 2 سوال آ جائیں اور 1 سوال 7ویں میں سے آ جائے۔ تو اس لیے آپ نے تینوں جلدوں کا اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے، اور آپ اس میں سے 3 سوال آئیں گے، 6 سوال آئیں گے اور آپ نے 3 سوال حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا پیپر ہے وہ لغت عربیہ کا ہے۔ اب لغت عربیہ میں یہاں کیا ہے، طریقہ اصلی ہے اس کی جو ہے جلد دوم جو ہے نا، آپ نے مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد قصص النبیین جو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، تو اس میں جلد دوم اور جلد سوم ہے، اس میں ٹوٹل جو 2 جلدیں ہوں جن کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اور یہاں جو ہے یہ پیپر جو چوتھا ہے، پہلے عموماً جو ہے نا یہ پیپر پہلے تھا جو اس میں دراست سال اول میں، لیکن یہاں چوتھا پیپر کیا ہے، لغت عربیہ کا ہے، جس میں طریقہ اصلیہ کی جلد دوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قصص النبیین جلد دوم اور جلد سوم جو ہے اس میں سے آپ کا پیپر آئے گا۔ اور جو 5واں پیپر ہے وہ صرف اور نحو کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف اور نحو کا چوتھا پیپر ہے۔ اس میں کیا ہے، ایک تو علم صرف کی جلد سوم اور جلد چہارم، یہ آپ نے 2 جلدیں یاد کرنی ہیں، ان کے ترجمہ، ان کی ترکیب وغیرہ ساری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نحو کا پیپر چونکہ اس کے ساتھ ہے، تو سال اول میں علم النحو تھی، یہاں کیا ہے عوامل النحو جو ہے مکمل آپ نے یہ یاد کرنی ہے، اس کی ترکیبیں ہو گئیں، اس کا ترجمہ ہو گیا، اس کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے، عوامل النحو اس کے اندر مکمل کتاب آئے گی۔ اب یہاں جو چھٹا پیپر ہے وہ عقائد کا ہے۔ دراسات سال دوم کے اندر چھٹا پیپر جو ہے وہ عقیدہ سے متعلق ہے، عقائد۔ اس میں کیا ہے، حیات المسلمین ایک اردو کی کتاب ہے، اس کا آپ نے مکمل طور پر مطالعہ کرنا ہے، اسی میں سے ہی آپ کا پیپر آئے گا، اور بڑی آسان سی کتاب ہے، مطلب ہے کہ ایزیلی آپ اس کا خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو خصوصاً اساتذہ کرام سمجھائیں گے تو اس کے بعد تو بالکل آسان ہو جائے گی، لیکن کوشش کیا کریں، یہ ہمارے عقائد سے متعلق ہے،
اس کا مطالعہ اچھی طرح کیا کریں. ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کسی ایسی محفل میں بیٹھنا تو جہاں کوئی سوال جواب ہو جاتے ہیں تو کم سے کم آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں ایک ضروری نوٹ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ دراست سال اول میں آپ نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، تو اسی طرح دراست دینیا کا جو سال دوم ہے ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، کس کتاب سیرت صحابیات اور اسلام کیا ہے اس سے متعلق ایک کتاب ہے. آپ اس کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ تقریباً یہ جو ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ انتہائی مختصر سا ٹاپک بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا برابر میں نالج ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نیا نالج چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.